السلام علیکم۔ جو شخص کسی ضروری دینی بات کا منکر ہو کافر ہے، اگرچہ دوسری تمام باتوں کو مانتا ہو، خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی روزے رکھے، کتنی ہی زکوٰۃ و خیرات دے اور کتنی ہی تبلیغ کرے، کیونکہ اعمال صالح کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اعمال صالح کالعدم ہے، یعنی کسی کام کے نہیں، بیکار ہیں۔ تو ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں ایمان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو کتاب تمہید ایمان، جو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جن امور کے بارے میں قطعی طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے لائے، ان سب امور میں دل سے آپ کی تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے۔ یہ قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ بالفاظ دیگر، یعنی انہی باتوں کو اگر دوسرے طریقے سے کہا جائے کہ تمام ضروریات دین کو دل سے حق ماننے اور زبان سے ان کی حقانیت کے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہیں، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ضروریات دین سے مراد وہ باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو، اور ان کا دینی بات ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہو، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلاً اعتقاد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی اپنے دل میں اس بات کا ایمان عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ آخری نبی ہیں ہر طرح سے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب خاص اور عام کون ہے، تو خاص سے مراد علماء ہیں اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لوگوں کا کسی دینی امر سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کرے گا۔ تصدیق کا کیا مطلب ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تصدیق کا مطلب ہے کسی بات کو اس طرح سچ جاننا کہ اس کے خلاف کا ذرہ برابر بھی شبہ دل میں باقی نہ رہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف اسلام ہی کو سچا مذہب مانے، کسی ضروری دینی امر کا منکر نہ ہو اور ضروریات دین میں سے کسی ضروری دین کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو۔ یعنی ہمارے بے شمار مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو ضروریات دین میں سے بے شمار باتوں کا علم نہیں، اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہٰذا بالکل لٹھ گوار جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو حق مانے، یعنی جو لٹھ اور گوار جس کو کچھ بھی نہ پتا ہو، اگر وہ بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کو حق مانے اور اسلامی عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے،
کافر نہیں، البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گناہگار ہوگا لیکن مومن رہے گا۔ اس قول کی روح سے ایمان کی دو رکن ہیں، تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان۔ پہلا رکن کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ پہلا رکن کیا تھا؟ تصدیق بالجنان، دوسرا تھا تصدیق باللسان، ٹھیک ہے، اقرار باللسان۔ تو پہلا جو رکن تھا تصدیق بالجنان، یہ کسی بھی رکن میں تم پر کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتا، اور دوسرا رکن بعض حالات میں سقوط کا احتمال رکھتا ہے، جیسے کوئی انسان بولنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس حالت میں اس کو زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے احتمال سقوط سے اس کی رکنیت میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، جیسے قرات قیام، رکوع اور سجود ارکان نماز ہیں مگر عاجز کے حق میں بدل کے ساتھ ساقط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایمان صرف جمعی ضروریات دین کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، رہا اقرار باللسان تو وہ ایمان کا رکن نہیں بلکہ دنیا میں اجرائے احکام کے لیے شرط ہے، یہ جمہور کا مختار ہے، اور یہی امام الہدی حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض احناف کا قول ہے، لیکن اس بات پر ان حضرات کا بھی اتفاق ہے کہ تصدیقی قلبی کے صدق کے لیے یہ لازم ہے کہ آدمی اس بات کا اعتقاد رکھے کہ جب اس سے اقرار کا مطالبہ ہوگا تو وہ اقرار کرے گا، پھر اگر اس سے اقرار کا مطالبہ کیا گیا اور اس نے اقرار نہ کیا تو یہ کفر عناد ہے، یعنی دین اسلام کی حقانیت کو دل سے ماننے کے باوجود زبان سے انکار کرنا۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن اصلاً جزو ایمان نہیں، رہا اقرار اس میں تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے۔ اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ ہو، حضور صدر الشریعہ آگے فرماتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی چیز کا انکار نہ کرے اور ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں۔ بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا، لہذا جو شخص کسی ضروری دینی بات کا منکر ہو کافر ہے، اگرچہ دوسری تمام باتوں کو مانتا ہو، خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، کتنے ہی روزے رکھے، کتنی ہی زکوٰۃ خیرات دے اور کتنی ہی تبلیغ کرے، کیونکہ اعمال صالح کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اعمال صالح کا کوئی بھی مطلب نہیں، یعنی اس کے اعمال کسی کام کے نہیں، جیسا کہ قرآن پاک پارہ نمبر
5 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ آیت اور اس قسم کی دوسری آیات اس بات کا اعلان فرما رہی ہیں کہ اعمال صالح کا اجر و ثواب ایمان پر موقوف ہے۔ اگر ایمان نہیں تو بارگاہ رب العزت میں اعمال صالح کا کوئی اعتبار نہیں، اور جو جمیع ضروریات دین کا معتقد اور قائل ہے لیکن نماز روزہ وغیرہ سے غافل ہے، وہ مسلمان ہے اور مومن ہے، اگرچہ سخت ترین گناہگار ہو۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو میں ایمان اور ایمان کی تعریف اور ایمان کیا ہے اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری ایسی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں، آپ کی زبان پر یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ ہم تمہاری اسی بات کے مطابق اگلی ویڈیو بنا کر دے سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔